الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں ہی کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میل ہی ہے. میرے بھائی اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کئی گزرے دور کے اندر جبکہ ہر شخص فانی دنیا کی محنت میں مشغول ہے، اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی، سننے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے اکٹھا فرمایا ہے. دنیا میں ہر شخص کام والا ہے، کام کرتا ہے. ہر شخص کا کام غلط نہیں، ہر شخص کا کام غلط نہیں ہے. کام کس لیے کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. طالب علم پڑھتا ہے کس لیے؟ کامیاب ہو جائے. کھیت والا کھیت میں کام کرتا ہے کس لیے؟ کامیاب ہو جائے. دفتر والا دفتر میں محنت کرتا ہے کامیابی کے لیے. اور اسی طریقے سے کاروبار والا کاروبار اس لیے کرتا ہے کہ کامیاب ہو جائے. دیندار آدمی محنت کرتا ہے کس لیے؟ کامیاب ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کامیاب کون ہے؟ کس کی محنت غلط ہے، کس کی محنت درست ہے، اور کس کی محنت اعلیٰ درجے پر ہے. ایک محنت وہ ہے جو دنیا پر ہو رہی ہے اور غلط طریقے سے ہو رہی ہے، جس میں چوری، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ. محنت کس کی ہے؟ دنیا کی محنت ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ غلط والا ہے. اس طریقہ کار بھی کر رہے ہیں کہ جس کو شریعت نے قطعاً حرام قرار دیا ہے. تو یہ محنت کون سی ہے؟ یہ غلط محنت ہے. ایک محنت وہ ہے کہ کی تو دنیا پہ جا رہی ہے لیکن طریقہ کار درست ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، دھوکہ کسی کو نہیں دیتا، سچ بولتا ہے. یہ محنت درست ہے، یہ محنت درست ہے. اس محنت کو عبادت قرار دیا ہے. حلال کمانا عبادت ہے. اور ایک محنت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. کون سی محنت؟ وہ محنت کہ جس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا یا اللہ اللہ کرنا، اس میں نہ کچھ دنیا ہے اور نہ کوئی مقصد دنیا ہے، اس میں اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے. یہ محنت سب سے اعلیٰ محنت ہے. یہ فکر سب سے اعلیٰ فکر ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت تو لالچ آ ہی جاتی ہے. جبکہ اللہ اللہ کرنے میں فرمایا کہ ذکر بعض اوقات ایسے کرو کہ تم میں لوگ ریاکار کہنے لگے. کرنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن لوگوں کی بات کا ہے کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ ذکر بالجہر یہ کہاں سے ثابت؟ تو یہ یہاں سے ثابت کہ اونچا پڑھیں گے تو لوگ ریاکار سمجھیں گے نا، ایسے تو کوئی نہیں سمجھے.
ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، تو ذکر اونچا کریں گے تو لوگ دیوانہ کہیں گے نا، اسے تو کبھی نہیں کہے گا۔ تو یہ جو ذکر کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، یہ اللہ کے احسان ہے، یہ اللہ کی فضل ہے۔ یہ جیسے جیسے انسان کو نسبت منتقل ہوتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے نسبت کی منتقلی کا نام یہ نہیں ہے۔ جب نسبت منتقل ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان کے اندر حب جاہ ختم ہوتی ہے۔ کیا ختم ہوتا ہے؟ حب جاہ کسے کہا جاتا ہے؟ منصب کی چاہ، میں امیر بن جاؤں۔ امیر سے مراد کیا؟ امیر سے مراد صرف پیسے والا نہیں، امیر سے مراد یہ ہے کہ سربراہ، میں سربراہ بن جاؤں، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اچھا کہنے لگے۔ واضح جی اکثر فرماتے ہوتے ہیں ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بننا نہیں چاہتے، ہم نے دکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیکوکار کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ کہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو کتنا نیک آدمی ہے، ذکر والا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ایک ہی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ذکر کرنے والے حقیقتاً میں، اچھا اس میں نا ہمارے ساتھی اکثر اوقات مغالطے میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں یا علماء کو دیکھتے ہیں یا اپنے پیر کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو بطور رخصت استعمال کیا اور وہی چیز ہم بطور معمولات میں لے آتے ہیں۔ یعنی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شیوخ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی بھی جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضرت شیخ کی سنت ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لو، دوسرا ہو سکتا ہے وہ رخصت پہ چل رہے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو بنانے والے بنے۔ نمازوں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تنہا نماز آپ پڑھا کریں، نوافل میں وقت دیں، نوافل کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، جن کو لمبی یاد نہیں، جو چھوٹی یاد ہے اسی کو بار بار پڑھیں۔ اور رکوع انتہائی، یعنی اگر 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے تو وہ آپ 101 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 101 دفعہ، یعنی کم کے بھی جتنی مقدار، تاکہ آپ کی نماز بن جائے۔ رائے گنج میں ہم ایک بزرگ کو ملے، وہ پونے گھنٹے میں 2 سنتیں پڑھی انہوں نے۔ کتنا؟ 45 منٹ میں 2 سنتیں پڑھی انہوں نے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 45 منٹ لگائیں، لیکن اپنی نمازوں کی، وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے بھی اپنی عمر لگائی۔ حالانکہ ان کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے وہ ویل چیئر پہ لے جایا جاتا ہے، لیکن نماز کتنی منٹ میں پڑھی انہوں نے، اس پر محنت کی ہے۔ تو ہم اگر 5 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ 5 سے 6 ہو، 6 سے 7 ہو، 7 سے 8 ہو، نمازوں پر محنت ہو۔ پھر آپ کو خود اپنی نماز کے اندر سے غلطیاں نظر آئیں گی۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ کی نماز پڑھ لی تو پھر شیطان بھی زور لگاتا ہے آج تو تم نے بڑے مزے کی نماز پڑھی ہے، 10 منٹ لگائے ہیں، آج تو قبول ہوگی۔ ولایت کے درجوں کے اندر ایک سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ولی جب کوئی نیکی کرتا ہے، یعنی کہ خود کو ولی سمجھے کہ یہ ان کی خصوصیات ہے اپنے اندر پیدا کرنے، کہ جب وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد سکھایا دینا استغفار کرو، لیکن استغفار کرتے ہوئے اپنی نیکی کے بعد، ایک تو ہوتا ہے ہم نے اس کو رواج بنا لیتے ہیں، وہ نیکی کا کام کیا 3 دفعہ 5 دفعہ استغفار کیا بات ختم ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے احساس اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنے نیک عمل کے دوران اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا۔ میں نے نماز میں دھیان کتنی دیر لگایا، میری نماز میں کون کون سے خیال پیدا ہوئے،
اور میری نماز کے اندر مجھے یاد ہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، میری نماز کے اندر مجھے یاد ہے میں نے کون کون سی صورتیں پڑھی، میری نماز کے اندر میں نے رکوع میں تسبیح واقعی 3 دفعہ پڑھی ہے، میں نے سجدے میں 3 دفعہ تسبیح پڑھی ہے۔ اب جب بیٹھ کے سوچیں گے تو اللہ آپ پہ کھولے گا کہاں کہاں سے کمی کی ہے۔ اب استغفار کرنا، اب جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کو حقیقتاً لگے گا کہ واقعی میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اور جب آپ صرف اس طرح استغفار کریں گے تو وہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اجر نہیں ہے، اجر ضرور ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ احساس ہو کہ جب چیز ہوتی ہے تو اس کا اور مزہ ہے، اور رسمی اور واجبی طور پہ جو چیز ہوتی ہے اس کا اپنی وہ جگہ پہ مقام، یعنی ایک چیز ہے اور ایک اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر پھر آپ کسی ایک صرف نماز کی بات نہیں کر رہا، ہر نیک عمل کے اندر، بیان کے اندر ہم بیٹھتے ہیں وہاں اٹھ کے جائیں استغفار کریں، سوچیں کتنی دیر میں نے دھیان لگا کے بیان کو سنا، کتنی چیزیں مجھے سمجھ میں آئی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیان کے اندر بیان کرنے والا اور بیان سننے والا دونوں یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرابیاں، یہ ساری خامیاں میرے اندر ہیں اور یہ میرے لیے چیز بیان ہو گئی ہے، اور خوبیاں مجھے کہی جا رہی ہیں کہ میں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں، اگر ہیں تو ان میں نکھار لاؤں، ان میں نکھار لاؤں۔ ذکر میں کرتا ہوں، ذکر میں دھیان کتنا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے برائی، ایک ہوتا ہے نیکی کے اندر، پھر رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا میں نے دن میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے جھوٹ کتنی مرتبہ بولا، یہ چیزیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا۔ جیسے انسان دنیا کے اندر میں نے کہا نا محنت کرتا ہے نا، اب اس محنت کے اندر وہ چاہتا ہے میری ترقی ہو، سپاہی چاہتا ہے میں حوالدار بنوں، حوالدار چاہتا ہے میں جو ہے نا سب انسپیکٹر بنوں، سب انسپیکٹر کہتا ہے میں انسپیکٹر بنوں، ایسے ہی ہر ادارے کے اس کے وہ کیا ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، رینک ہوتے ہیں۔ تو دین کے اندر بھی درجے ہیں، درجوں میں ترقی کیسے ہوگی کہ بس آپ نے نماز پڑھ گئے آپ گئے یہ تو ختم ہو گیا تو مسئلہ ختم۔ ایک یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے سوچے کہ یہ کمی میری رہ گئی ہے اور میں اس کمی کو پورا کروں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے میرے سمیت ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ باتیں ہماری دوسروں کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی، علم اس لیے منتخب ان کو بھی کرنا ہے، لیکن دوسروں کو صرف، ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں دوسروں کے لیے صرف اطلاع ہے، اصلاح کس کی ہے؟ اپنے، کہ ان چیزوں کو میں اپنے اندر لاؤں۔ علم کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہے، علم کا مقصد لوگوں کے اوپر اپنی علمیت جھاڑنا نہیں ہے، علم کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم میری 24 گھنٹے کی زندگی کو درست کر دے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ ایک زاہد کا، زاہد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار، ایک زاہد کا سونا اور ایک عالم کا سونا۔ زاہد ساری رات عبادت کرے اور عالم سو جائے، اس عالم کا سونا زاہد کے عبادت کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس نے علم کے مطابق تمام چیزوں کو پورا کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے علمی لحاظ سے ایسا کوئی کام کر دیا ہو کہ اس کی ساری رات عبادت میں گزرے۔ اس لیے علم بھی ضروری ہے، اسے علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اچھا، دنیا میں ایک مغالطہ اور بھی ہے، ہم لوگوں کو بھی ہے
اور دنیا دار طبقے میں زیادہ ہیں. کیا کہ جی فلاں عالم ہے تو اس سے سوال زیادہ ہوگا. پھر بات ہوئی ہے نا بلّہ سے پوچھ کیا ہے ہوگی، اس سے زیادہ ہوگا یہ کم ہوگا. بلکہ سوال تو مجھ سے ہوگا. اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اللہ کے ہاں جواب میں یہ نہیں دے سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ اللہ سوال کرے گا کہ اگر معلوم نہیں تھا تو معلوم کرنے کی کوشش کی کیوں نہیں. آج کل تو سب سے پہلے گوگل میں ہر چیز مل جاتی ہے، اور نہیں تو ہر آدمی کے موبائل میں کسی نہ کسی مولوی کا نمبر موجود ہوتا ہے. شیطان ہمیں بھی کس میں لگا دیتا ہے کہ جی میں کس کی مانوں. ایک کہتا ہے کرو اور ایک کہتا ہے نہ کرو. تو اس کی مثال آسان سے میں دے کرتا ہوں. جیسے یہ ایک گلاس ہے پانی کا، ٹھیک ہے. اب یہاں بندے تقریباً 10-15 بیٹھے ہوئے ہیں، تو 15 بندوں میں سے اگر یہ جواب پوچھا جائے کہ یہ گلاس پانی کا صاف ہے پاک ہے، تو 14 بندے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ صاف اور پاک ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے اس میں کچھ غلط پانی کا قطرہ گیا یا کوئی چیز گری. تو یہ بندہ جھجک جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھجک جاتا ہے، اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے، نیا پانی کا گلاس ڈال دے گا اور صاف کر کے پی لے گا. تو جس مسئلے کے بارے میں ایک آدمی بھی کہتا ہے کہ نہ کرو تو نہ کرو، وہ کام کر لو جس پہ سارے متفق ہیں کہ یہ حلال ہے. ایسے کئی کام ہیں. پھر ہم جن کے پیچھے ایک سلسلہ اپنے ساتھی علماء منتخب کر لیں اور ان کے ساتھ ہم چلنا شروع ہو جائیں، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے. بات یہ ہے کہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے. دنیا کو صحابہ کے طریقوں پر چلانا ہے. ہمیں کاروبار کرنا ہے تو صحابہ نے کاروبار کیا کہ نہیں کیا. ملازمت کرنی ہے تو صحابہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کرو گے فلاح کو پا جاؤ گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی کی ملازمت، میری زندگی کا کاروبار، میری زندگی میں کھیت یا میری زندگی کا اصول کون سے صحابی سے ملتا ہے، میں اس کو اٹھا کے اس پہ چلنا شروع کر دوں. کئی دفعہ عرض کیا نا کہ آج اگر غیر مسلم کامیاب ہیں تو صحابہ کے اصول اٹھانے کی وجہ سے. ہم اگر دنیا کے نظام میں نہیں چل پا رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے. یعنی سچ بولنا انہوں نے شروع کر دیا، دھوکہ دینا انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی عدالتوں کے اندر انصاف کے قانون انہوں نے پیدا کر لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہماری عدالتوں کو تو چھوڑ دیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں کیا ان فیصلوں میں بھی ہم شریعت کو لاگو کرتے ہیں یا اپنی طرف سے؟ ہم کسی وقت جب کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے خاندان میں یہ لڑائی ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں یہ مسئلہ ہوا ہے میرے کسی دوست کے ساتھ، تو ہم مولوی کو بھی جا کے ساری بات یہ بتاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ نے فیصلہ میرے ہاتھوں میں دینا ہے، آپ نے فیصلہ میرے ہاتھ میں دینا ہے. یعنی وہ ایک مثال ہے، وہ ایک آدمی نے نا مسئلہ درپیش آیا تو ایک مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. دوسرے کے پاس گیا، اسے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. چوتھے کے پاس گیا تو اس کو کہتا مولوی صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بتاؤ جائز کیسے ہوگا. بات عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی کیسے پیدا ہوگی؟ تبدیلی پیدا ہوگی یہاں سے، میں تبدیل ہو جاؤں،
میں اپنے گھر کو تبدیل کر لوں. فرمایا ہر آدمی امیر ہے. کیا ہے؟ امیر کیا ہے؟ سربراہ ہے اپنے جاننے والوں کے اوپر. سب سے پہلے یہ گھر ہے، ان گھر کا بڑا اس گھر کا امیر ہے، سربراہ ہے. اس سے سوال ہوگا اس کے ہر آدمی گھر کے فرد کا. ہماری خانقاہ بنی، ہماری خانقاہ میں امیر میں ہوں. امیر بننا آسان ہوتا ہے لیکن امیر کی ذمہ داریاں، ہر بندے کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے جوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ اصول کے خلاف چل رہا تھا، ہمارے یہاں اصول کے خلاف جو چل رہا ہو اس کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، جس سے وہ اور بگڑ جاتا ہے. جو اصول کے خلاف چل رہا ہے اسے مزید محبت دیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو مزید محبت دیں گے تو مزید خراب ہوگا، کیونکہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ خراب جو ہے، ہم اگر اس کو محبت دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خراب ہوگا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں یہ بات رہی کہ جس کو محبت دی وہ دین میں داخل ہوا، جس کو محبت دی وہ دین میں داخل ہوا. جب دین میں داخل ہوا تو اللہ نے اس کے لیے آسانی فرما دی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سختی کرتے ہیں، اور سختی سے اس کے اندر مزید بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو محبت نہیں، آپ کی محبت اس کو کھینچ کے لائے گی. جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو چکا ہوا ہے، جو نقصان ہونا ہوا ہے، خراب تو وہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن آپ سمجھتے کہ روک کے وہ سدھر جائے گا، سدھرے گا نہیں. سدھارنے کے لیے اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے جو اسباب آپ نے کرنے ہیں کریں، لیکن اول درجے کے اوپر جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ امید آپ کی اللہ پر ہو اور کچھ اعمال مختص کر لیں نوافل کے اندر، اذکار کے اندر، کہ اللہ تو پھیرے گا تو اس کا دل پھیرے گا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کی سب سے پاک نیکوکار ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اور جن کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ وہ بنایا کہ جس کی وجہ سے آج تک لوگ مسلمان ہیں. لیکن ہدایت ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی تو کتنے لوگ پلے ہوئے تھے. ابو جہل کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے پاس، لیکن ہدایت نصیب نہیں تھی. تو ہماری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فرما بردار ہو جائے. بات یہ ہے کہ فرما بردار ہمارا بھی تب ہوگا جب اللہ کا ہوگا. اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا تو آپ کا چانس میں ہے کہ ہو جائے، لیکن اللہ کا فرما بردار ہوگا تو ہر انسان کا احساس اس کے اندر ہوگا. نہ صرف ماں باپ بہن بھائی یہ نہیں، بلکہ دنیا کی ہر شخص کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. محبت کا اصول یہ ہے نا، محبت کا اصول یہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے، جس انسان سے محبت ہوتی ہے یا جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے. پھر وہ جانور ہو، پھر وہ انسان ہو. اصل میں حقیقتاً ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے. عشق تو بڑے دور کی بات ہے، عشق تو بڑے دور کی بات ہے. اگر اللہ سے محبت ہو تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے اندر
کیوں کمی کریں؟ یہاں صدیوں تو نہیں کہہ سکتے، سالوں گزر جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر۔ اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں پوچھا، اس نے مجھے اپنے فلاں پروگرام میں نہیں پوچھا، اس نے مجھے بلایا نہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، میں نہیں بلاتا، میں نہیں جاتا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ کہے گا میں تو جاؤں گا، میں تو بلاؤں گا۔ محبت بھی اللہ کے لیے بغض بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا، بڑے فرماتے ہیں نا، بیمار کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہوتی۔ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، اس کو کینسر ہو جائے، اس کو ایڈز ہو جائے، اس کو ہیپاٹائٹس ہو جائے، کوئی بھی بیماری لگ جائے، اس کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اب اس معاملے کے اندر یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، یہ اٹک شہر بھی ہمارا گھر ہے۔ تو ہمارے گھر میں اگر خامیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اپنے گھر کو برا کہنے سے یا گھر والوں کو برا کہنے سے گھر ٹھیک ہو نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کی سوال پچھلی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ہمیں، مثال لے لو، کچھ نہیں دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ اگر ہمیں اپنے بھائیوں کے اندر خامی نظر آتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کی دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ اس کو درست کرے۔ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس یہ ختم ہو جائے۔ یعنی بڑی مثال لے لیں نا، ابھی ہم پی ٹی آئی ہے، اسی طرح نواز شریف ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کا بازار گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ اختلاف رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کے اندر بدتمیزی، گالم گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ہاں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے، اسلام نے اخلاق سکھایا۔ اگر آپ کسی کو اپنی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز لانا چاہتے ہیں، تو میں نے عرض کی محبت وہ چیز ہے جس سے انسان کسی دوسرے کو اپنا گرویدہ بنا سکتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جس سے انسان بہت سے چراغ روشن کر سکتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان، وہ ہم اکثر بڑوں سے سنتے تھے، تو فرمایا کہ دنیا میں اگر دین پھیلانا چاہتے ہو تو محنت وہی کرو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو محنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ اخلاق تھا، وہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت محبت ہے۔ اور ہم، آپ سب تو اچھے لوگ ہیں، بات میں اپنی کروں کہ ہمارے لہجوں کے اندر سختی اتنی آ گئی۔ آج اگر کہا جاتا ہے نا کہ اسلام دہشت پسند مذہب ہے، اسلام انتہا پسند مذہب ہے، تو وہ کہنے والے اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ اسلام، وہ مسلمان ہمیں مانتے ہیں، اسلام پہ چلنے والے کون ہیں؟ ہم۔ تو ہم انتہا پسند ہیں، ہم دہشت پسند ہیں، تو ان کے نزدیک اسلام کیا ہوا؟ اب کتابوں کا اسلام جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہے، لیکن جب ہمارے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور اسلام ہے۔ تو کتابوں والا اسلام ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، وہ محبت۔ فرمایا نا کہ فرقہ کیا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں، جو بندی سمجھتے ہیں بریلوی والے فرقے والے، بریلوی سمجھتے ہیں اہل حدیث والے فرقے والے۔ فرمایا فرقے والا وہ ہے جو اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھے۔ ایک ہے اعلیٰ اور ادنا،
ہمارا سلسلہ نقشبندی شاذلیہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہمارے سلسلے کی محبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ اب ہم اگر سمجھیں کہ جی باقی دیوبندی جو ہے وہ تو اسلام ہے نہیں، ان کو کیا پتہ اسلام کیا چیز ہے. اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ بریلویوں کو کیا پتہ کہ اسلام کیا چیز ہے، اہل حدیث کو کیا پتہ کہ اسلام کیا چیز ہے. تو اللہ نے اگر ان کو جنت میں بھیج دیا تو پھر کیا ہو. یہ وہ ایک مثال ہے نا، مثالوں سے باہر بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے. وہ ایک چرسی تھا نا، چرسی، وہ کہیں مسجد میں گھس گیا. کدھر گھس گیا؟ مسجد میں گھس گیا. تو مولوی صاحب نے کہا بشیر ہے تو کدھر؟ تو بشیر ہنس کے کہتا ہے مولوی صاحب تو اصل ساٹھ تھا عزیزت کی ماں جنتا جب ایک سو. بات یہ ہے اللہ نہ کرے کہ جس کو ہم استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ اس کو تو جنت میں لے جائے. کون جانتا ہے؟ وہ اپنی تحقیق پہ تو اسلام پہ چل رہے ہیں نا. آج ہمیں جوڑ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ جوڑ اسی لیے پیدا نہیں ہو رہا ہم اپنے سوا کسی کو صحیح سمجھتے ہی نہیں. اعلیٰ یا ادنا قبول کس کا ہے؟ آپ کسی کے اندر اصل چیز ہے عقائد کے ساتھ. ہمارے بریلوی بھائی جاتے ہیں بازاروں پر، ہمارے دیوبندی بھائی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہی مشرک ہیں، نعوذ باللہ. کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نیک ہستی کے ذریعے ہمارا یہ کام کر دے. تب تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو ہم نے تمام بریلویوں پہ فتویٰ کیسے لگایا؟ شرک تو تب ہو جب وہ اللہ کے مدے مقابل اس کو کھڑا کرے. شرک کا مطلب یہ مزاروں پر جانے سے تو کوئی مشرک نہیں ہوتا نا. اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو وسعت دو. ہم سب کس کے مقلد ہیں؟ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. فرمایا کسی میں 99 چیزیں کفر کی دیکھو، ایک چیز اسلام کی دیکھو، اسے کافر نہ کہو. ہم 99 مسلمان والی دیکھ کے ایک چیز دیکھتے ہیں پھٹ ہو. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کام تو ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں. کام ٹھیک ہے اور نیت کون جانتا ہے؟ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. یہ میں بڑی مثالیں اس لیے دیتا ہوں. عمران خان ہے نا، ہمارے سارے ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن اب اس نے تسبیح اٹھائی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اور یہ تسبیح اس لیے اٹھائی ہوئی ہے، یہ فیشن ہوتا ہے. ہاں یہ اس لیے اٹھائی ہوئی ہے، یہ بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے، یہ خاص قسم کی لکڑی ہے، اس سے یہ بیماری ہوتی ہے. او بھائی جان، اس نے سامنے کیا اٹھائی ہوئی ہے؟ تسبیح، اور وہ دانے پھیر رہا ہے. ہم نے گمان رکھنا ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. دل میں کس کے کیا ہے وہ اللہ میں چھوڑو یار، وہ ہمارا کام نہیں ہے. مخالفت اختلاف رکھنا تو صحیح چیز کی کرو. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ جب آپ نے اگر کسی کی کر سکتے ہو اصلاح کر سکتے ہو نا، اصلاح تو اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بری چیزوں کی اصلاح ہو. اچھی چیزوں میں سے کمزوری خود کے لیے دیکھ لیجیے. میری نماز میں کون سی غلطی ہے، میرے عمل میں کون سی غلطی ہے، میرے نیک عمل میں کون سی غلطی ہے. یہ ولایت کے درجوں میں سے یہ خاص میں سے خاصیت ہے کہ اپنے نیک عمل میں سے کوئی بھی نیک عمل کیا پھر اس کے اندر اپنی کمزوری ڈھونڈی کہ میں کیا کیا. تو جو چیز اچھی نظر آئے وہ کہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز بری نظر آئے تو اس میں اپنے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے نا، بیماری آتی اللہ کی طرف سے، لیکن کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. جب
میں برائی کس کی طرف رکھی؟ عدم کی وجہ سے، عدم کی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ خیر والی آتی ہے۔ وَإِذَا، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی رحم کیا اور مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو ہم نے دیکھنا کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف ہے۔ اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ یہ جو محنتیں، فرمایا کہ جو بھی آدمی دین کی محنت کر رہا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ صحابہ، یہ جتنے آپ طریقے مختلف دیکھتے نا، یہ صحابہ کے طریقے ہیں۔ صحابہ نے جہاد کیا تو آپ کو جہاد والا بھی ملے گا، صحابہ نے تصوف میں تو تصوف ذکر والے بھی آپ کو ملیں گے، صحابہ نے تبلیغ کی تو تبلیغ والے بھی آپ کو ملیں گے، صحابہ نے اصحاب صفہ کے اندر دین حاصل کیا تو مدرسے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ شعبے تھے اس وقت، دین کے شعبے تھے۔ آج اختلاف پیدا ہو گیا۔ سمجھنا خود کو، میں نے کہا نا جو انسان جس میں چل رہا ہوتا ہے اگر وہ اس کو اعلیٰ نہیں سمجھے گا تو وہ چل بھی نہیں سکتا، وہ اس میں چل نہیں سکتا۔ پھر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں مدرسے میں جاؤں، میں تبلیغ میں چلوں، میں تصوف میں چلوں، میں کون سے اس میں چلوں۔ تو جب وہ کسی ایک کو اعلیٰ سمجھتا ہے اس میں چلتا رہے گا۔ چلنا تو کسی ایک میں ہے نا، سب میں نہیں چل سکتا۔ اب کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں، الیکٹریشین بھی بن جاؤں، پلمبر بھی بن جاؤں، انجینئر بھی بن جاؤں، سارا کچھ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ایک ہی رستہ۔ اب وہ یہ کہ انجینئر کا کیا کام ہے، انجینئر کو کیا پتا مکان کیسے بناتے ہیں، تو انجینئر انجینئرنگ نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے دین کے ہر شعبے کا آدمی، آپ کو دین کے جس شعبے کے حوالے سے مسئلہ پڑے تو اس شعبے کے ماہر کے پاس جائیں گے تو ہی آپ کو اس کا حل نکال کے دے سکتا ہے۔ آج مسئلے کیسے پیدا ہو گئے، بعض مولوی بھی ہیں ہر مسئلے میں گھس جاتے ہیں، جو اس کا کام نہیں اس کو، تو پھر وہ کم علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہوتا تو پھر وہ فلاں مولوی صاحب ہیں، اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، اتنا بڑا مدرسہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی تو بھائی وہ اس میں ماہر جو نہیں ہے، ان کا یہ کام جو نہیں، چاہے شیخ الحدیث صاحب ہوں۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک مریض لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت اس کے اوپر جنات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی ماہر عالم کو چیک کرو۔ کیا فرمایا؟ کسی ماہر عالم کو چیک کرو۔ تو کیا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بزرگی ختم ہو گئی؟ ان کے اوپر علمی لحاظ سے جو چیزیں اللہ نے کھولی وہ اس میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس میں نہیں تھی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ماہر عالم کوئی۔ اور پھر کاملیات کی جب آگے چیزوں پر چلے تو پھر فرمایا، اب باتیں پھر وہی آ جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے مولویوں کا حال یہ ہے کہ ایک چیز بیان کرتے اور دوسری نہیں کرتے۔ فرمایا وہ مولوی جو مصروف ہو، کون سا؟ وہ مولوی، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں سے، وہ مولوی جو درس و تدریس کے معاملات میں مصروف ہو اور روزانہ 12,000 مرتبہ، ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا 30,000، کتنا؟ 30,000 اسم ذات یعنی اللہ 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 پڑھے تو عامل کیا چیز ہے؟ کامل بن جائے گا۔ اب بتاؤ، فارغ عالم نہیں، فارغ بندہ نہیں، کون آدمی؟ مصروف۔ کتنی دفعہ پڑھے؟ 12,000 یا 30,000۔ اب 30,000 تک پہنچانے کے لیے قلبی ذکر کی ضرورت ہے، اور قلبی کون سکھائے گا؟ اس کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ چلنا ضروری ہے، بیعت ہونا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے کہ وہ 30,000 مصروفیات کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا۔ نظر نہیں ہوتی نا، کیسے پڑھا جائے گا؟
لیکن یہی چیز ہے سیکھنے والی. پھر عامل کیا چیز ہے؟ آپ کی توجہ سے ہی وہ بات ہوگی کہ جن تو بڑے بڑے جن باز دے آئیں گے. معاملات حل کہاں سے ہوں گے؟ آج معاملات حل ہونا اس لیے شروع ہو گئے. قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا وہاں ذکر کثیرہ فرمایا کہ نہیں؟ ایک دو تین حافظ بھی بیٹھے اور ماشاءاللہ مولوی بھی بیٹھے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کہ جہاں بھی فرمایا ذکر کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ کرو. اور ہم نے کیا سیکھا؟ زیادہ نہیں کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. زیادہ نہیں کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ. پاگل وہ ہوگا جس نے اجازت کے ساتھ نہ کیا. آج سلسلے کی کرامت کیا ہے کہ بچہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے. ابھی میں یہاں آنے سے پہلے خاتون آئی تو کہتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے میرے سے 1000 دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور ابھی وہ ماشاءاللہ 30 سے زیادہ وظائف فی الامور کی کر چکی کہ ہزاروں کا ذکر میں نے کر لیا. یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اور کرامت کے سین تھوڑی ہوتے ہیں، یہی کرامت ہے. سلسلے کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو 100 ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آئے. میں نے اسے کہا 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھا تھا. یہ اس کا معمول ہے، یہ بیٹھا ہے، پوچھ لو. اس نے میں نے کہا 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھا. کہتا ہے استاد جی آپ کا دماغ کم کرتا ہے. میرے سے 1000 دفعہ نہیں. میں نے کہا 313 پڑھ. کہتا ہے یہ بھی مشکل ہے. میں نے کہا 101 پڑھ لے. ابھی اس کے ہو گئے 15-20 ہزار. کس کی برکت سے؟ سلسلے کی برکت ہے. ہر وظیفے کو 12,000 کی تعداد سے پڑھنا ہے. اس نے پڑھ لیا. تو یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے اور سلسلے کی کرامت ہے. اس لیے آگے ہو جانا ساتھی بچے. کس کی برکت سے ہوا ہے؟ یہ سلسلے کی برکت، سلسلے کی کرامت ہے کہ آج الحمدللہ ہم اتنا ذکر کرنے والے ہیں. تو جتنی بھی محنت ہو رہی ہے، جہاں بھی محنت ہو رہی ہے، یہ محنت دین کی کہاں پہ کوئی بھی کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے. کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، نبی کے طریقے پر چل رہا ہے. تو اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے کسی کی خامیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ورنہ خامیاں کہاں نہیں. آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں. وہ ہم چلے گئے کسی جگہ پہ، ایسی محفل تھی تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیفی سلسلے والے ہیں عموماً ہمارے ساتھ کے ہاں ہم نے ان کو مشہور کیا ہوا ہے کرنٹ والے. کون سے؟ کرنٹ والے سے سارے ساتھ پہچان لیتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو سب نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں نہیں، سفید لباس. اور اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کلیوں والا کرتا جو صحیح سنت کے قریب ہے پہنا ہوتا ہے کہ نہیں پہنا، اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اللہ اللہ کرنے والے کا مذاق ہم اڑائیں گے. ایک خامی ہے نا کرنٹ والی، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. بات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کو دین پہ چلا رہا ہے، اگر اس میں خامی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین والا ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب کوئی بھی دنیا کے اندر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا، خامیاں ہوتی ہیں. دوسروں کی خامیوں کو دیکھ کر ان کو یہ نہیں کہ ہم ان کو برا سمجھ. یہ فرمایا نا، یہ دل برا نہیں کرنا کسی کے. دل برا نہیں کرنا. دل اللہ کا عرش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں نہیں سماتے سوائے مومن کے دل میں. تو دل کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو جب اس دل میں کسی کی برائی ہوگی اللہ دل میں آئے گا؟ بولو بھائی. تو اس دل کے اندر سے
ہر کسی کے لیے بغض عداوت یہ ختم کر دیں، ہر ایک سے پیار اور محبت۔ وہ حضرت فرماتے ہیں نا ہمارا مسلک وہ ہے جو دیوبند والوں کا تھا، ہم دیوبندی نہیں بناتے، ہم محمدی بناتے ہیں۔ ہم کیا بناتے ہیں؟ محمدی بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرتے ہیں، آقا کی وہ محبت جو ان کے سینے میں تھی اللہ اس کا ذرہ ہمیں نصیب فرما دے، وہ قرب اور وہ فکر پیدا فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں کے اندر ہڈیاں ابلتی ہیں، امت کی فکر اور قرب کی وجہ سے۔ میرے آپ کے آقا نے اوراتوں کو رو رو کر، کبھی کبھی ہم اتنی آسانی میں کہہ دیتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے، ارے ہم وہ خوش قسمت امتی ہیں کہ جس کے ہر شخص کے لیے آقا نے دعائیں مانگی ہیں۔ تب تک واپس نہیں گئے جب تک اعلان نہیں ہو گیا کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے تھا ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ ہم کیا نہ ہو جائیں؟ آج یہ جو آپ سلاسل کی مختلف ترتیبات دیکھتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اگر ایک سے اختلاف ہو گیا تو دوسرے کے رستے پہ چل جاؤ، لیکن چلو اسلام کے رستے پر۔ یہ رستے جدا اس لیے رکھیں اور رستے پر جس کی مرضی چلیں، لیکن کسی کو غلط تصور نہ کریں۔ وہ اسلام والا ہے، وہ دین والا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کر جس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ چلتے رہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے درجے کو بڑھانے کی کوشش کریں، تو یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں جن کا مقصود جو ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، شرط کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو سنتوں کو زندہ کرنا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ کوئی خود کو دیندار کہہ رہے تو بس وہ دیندار ہو گیا، ہاں اس میں بھی پہچان ضروری ہے۔ فرمایا لباس خضر میں گھومتے ہیں ہزاروں رہزن بھی، اگر دنیا میں رہنا ہے کچھ پہچان پیدا کر۔ تو یہ نہیں کہ کوئی لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہو، ہاں پیر بن کے بیٹھا ہو اور آپ کے عقیدے اور ایمان کو لے جائے۔ تو اس لیے جب کسی کے ساتھ جڑنا ہو تو اس کو پرکھ بھی لیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں جو خود شریعت پہ نہیں چلتا وہ تجھے شریعت پہ کیسے چلائے گا، جو خود سنتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ تجھے سنتوں پہ کیسے چلائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سنتوں پر چلنے والا بنا دے اور علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف مستی کی بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب ہیں پستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله. کھولے یا نہ کھولے در تیری کیوں ہو اس پہ نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائی جان اللہ
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، اور ہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا
वाला दिल बदल दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के ज़गीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ाहिर और बातिन के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जानबूझ कर किए अनजाने में किए सब माफ़ फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत के रास्ते खोल। या अल्लाह तुम हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तुम हमसे राजी हो। या अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा, गुनाहों की नहुस्तों को भी खत्म फरमा। अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा, गुनाहों की नहुस्तों को भी खत्म फरमा। जो रास्ते बंद है या अल्लाह उन्हें खोल दे। या अल्लाह जो रास्ते बंद है उन्हें खोल। या अल्लाह जो रास्ते बंद है उन्हें खोल। अपनी तरफ आने के सारे रास्तों को खोल। या अल्लाह अपने हबीब की, अपने दीन की मोहब्बत दिल में पैदा फरमा। या अल्लाह हर वो रास्ता बंद फरमा जिससे तुझसे दूरी हो। या अल्लाह हर वो रास्ता बंद फरमा जिससे तेरा महबूब नाराज। या अल्लाह हर वो रास्ता बंद फरमा जिससे शैतान खुश हो। या अल्लाह तू अपनी रज़ा वाले अमाल किसी फरमा। जितने परेशान हाल सबकी परेशानियों को दूर फरमा। कर्जदारों के कर्जों को गैब के खजानों से अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। रोजगार वालों की इज्जत में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जितनी ना इत्तेफाकियां हैं खत्म फरमा के इत्तेफाक और मोहब्बत की फिजा कायम फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बहरूनी शरूर से बचा। या अल्लाह जो इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्तों को आसान फरमा। जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को इज़्ज़त फरमा। या अल्लाह हमको जोड़ने वालों को अल्लाह तू आबाद फरमा। हमें तोड़ने वालों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह तू अपना रहम फरमा। या अल्लाह जो बच्चियां बच्चे रिश्तों के बगैर बैठे हैं, शादियों के बगैर बैठे हैं, उनके लिए सही जोड़ का बंदोबस्त फरमा। जिनकी शादियां हो गई हैं, औलादों का मसला है अल्लाह, जिनको नरीना औलाद चाहिए उन्हें नरीना अता फरमा। जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनके हैं उन्हें माँ बाप का बरदार बना। हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। जिनके नहीं चले गए दुनिया से या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना। या अल्लाह उनको कामिल कामिल मोहब्बत फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सबकी कामिल कामिल मोहब्बत फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अपने रास्ते की दीन की शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह जुम्मतुल विदा का दिन हो, शब कदर की रात हो, मदीने का शहर हो, ज़बान पर कलेमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।